السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء۔ پانچواں پارہ سورہ النساء آیت نمبر 48۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا معافی عطا فرمائے گا۔ تو آج ہم ایک ایسی بات کو کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے اور ہم اس کو شرک نہیں سمجھتے، ہم اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر تو ایسے جملے منہ سے بے احتیاطی کے طور پر کہہ دیتے ہیں کہ ان کے لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ فکرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شرک کے زمرے میں آتے ہیں، اور جو چیز شرک کے دائرے میں آ جائے اس سے ہمیں کس قدر پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی رو میں اپنے خیال میں کوئی ایسی بات کہہ رہے ہوں جو دراصل شرک ہو، اور شرک کے لیے اللہ کریم نے اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا معافی عطا فرما دے گا۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کے دوران یہ کہہ دیا کہ اے اللہ کے رسول، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ اب اتنی بات کا سننا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سخت ناگوار گزری، اور آپ نے فرمایا اجعلت للہ ندہ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہ کیا تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل ٹھہرا لیا؟ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ تو اس بات سے، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اپنی محبت میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ نہ کہیں کہ جو کہ آپ اگر ہمارے سامنے موجود ہوں اور آپ ان باتوں کو سنیں تو آپ کو یہ بات ناگوار گزرے کہ یہ بات شرک کے ضمن میں آتی ہے، کیونکہ کل اختیار جو جیسا کہ اس حدیث پاک کے سے بات نکل کر سامنے آتی ہے، تو علماء اکرام نے یہ بات سمجھائی کہ اس سے صرف اور صرف یہ بات جو کہ قرآن پاک کی اور احادیث کی روح سے ثابت ہے کہ کل اختیار اللہ کا ہے، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، کیونکہ اس کائنات کا مالک اللہ ہے۔ یہ بحث نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عظمت عطا فرمائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے خاتم النبیین بنایا اور اپنا محبوب بنایا اور امام الانبیاء بنایا، اور وہ معجزات عطا کر فرمائے کہ جو ہزاروں کی تعداد میں ہے، اور آپ کے دین کو اللہ نے مکمل ہونے کا اعلان فرمایا، اور بہت سی فضیلتیں ہیں جو اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور اب محبوب کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس امت کے لیے بھی جو جو آسانیاں رکھی گئیں وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی قدموں کی برکت ہے کہ ہم ان کی امت میں پیدا ہوئے تو ہمیں یہ آسانیاں ملی جو کہ دوسری انبیاء کرام کی امتوں میں نہیں تھیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا اور آپ کی راضی رکھنے کا باعث ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ، کہو کہ تم جو اکیلا اللہ چاہے، کیونکہ اللہ اس کائنات کا بنانے والا ہے، وہ اس کا اکیلا مالک ہے، ہر کام اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اور یہ بات اللہ نے جو علم اپنے پیغمبر کو سکھایا، اس علم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام رسولوں نے اپنی امتوں تک پہنچایا۔
تو یہ بات ہمیں اپنے ذہنوں میں ٹھہرانی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کی محبت سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، بلکہ آپ کے اہل بیت اطہار کی محبت بھی ہمارے دلوں میں اگر نہ ہو تو ایک حدیث پاک کے مطابق کہ فرمایا گیا، اس حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی اللہ کے ساتھ اس حال میں ملے کہ اس نے بیت الحرام میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان وہ جم کر نمازیں پڑھتا رہے اور 7 روزے بھی رکھتا رہے، لیکن ہمارے اہل بیت اطہار کا بغض اس کے دل میں ہو تو اللہ اس کو ضرور آگ میں ڈالے گا۔ اتنی اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت عطا فرمائی، اور باقی انبیاء کرام کو بھی عزت عطا فرمائی ہے۔ لیکن جو سمجھنے کا نقطہ ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا بات کرنے کا موقع آئے تو انسان اس میں شرک کی آمیزش نہ کرے، اس بات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ احتیاط کا تقاضا یہی ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ایسا کوئی جملہ بولنے سے اعمال میں شرک آ جائے تو اللہ کریم قیامت کے روز اس کی پکڑ فرما لے اور اس کی سزا دے دے۔ تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پاک پڑھیں، ہم ان کے لیے اپنی محبت رکھیں۔ جو جو کام آپ نے حدیث میں بیان فرمائے ہیں، ہماری آپ کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کاموں کو کرنے کی کوشش کریں، نماز کو قائم کرنے کی، اس قرآن کو سیکھنے کی، تجوید کے ساتھ تفسیر پڑھنے کی، ترجمہ پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ تمام کام جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اور جس کام کو سن کر آپ ناپسند ہوئے، ہم اس کام سے باز رہیں، اس لیے کہ ایسی بات آپ کو اگر ناراض کرنے والی ہے تو پھر ہم ناراضگی سے بچتے ہوئے کہ ہم اس چیز کو اختیار نہ کریں کہ ہم اپنی طرف سے یہ سمجھیں کہ ہم نے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اتنا بڑا اختیار اپنے جملے میں کہا ہے کہ جو اللہ چاہے اور جو اللہ کا رسول چاہے، نہیں، آپ نے اس سے منع فرمایا، اور آپ نے اپنے صحابی کو یہ بات فرمائی کہ تم کہو کہ اکیلا جو اللہ چاہے۔ تو اس بات میں خدا کی توحید جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہنے سے اپنے صحابی کو منع فرمایا ہے کہ مجھے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، مجھے اس کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ، اور ہر کام کے لیے جو کوئی ایسا لفظ بولو تو کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے گا، جو اللہ چاہے، جو اللہ کا حکم۔ تو ہمیں اپنی باتوں میں اگر کوئی یہ جملہ بولتا ہے جو اللہ اور اس کا رسول چاہے، صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہا کرتے تھے، اگر کوئی بات ان سے پوچھی جاتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی بات پوچھتے تھے تو وہ عرض کرتے تھے کہ جو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ وہ بات علم کی ہے، بات اختیار کی نہیں ہے، کیونکہ کل اختیار اللہ کا ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ عطا فرمایا، یہ ہمارا اس سے کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں اگر ہم بحث کرتے ہیں تو معاذ اللہ کہیں ہم اپنے ایمان میں خرابی نہ ٹھہرا لیں، کیونکہ ہمارے یہ بات جو ہے وہ بحث کرنے کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا عزتیں، کیا کیا چیزیں، کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کیا کیا علم عطا فرمایا ہے۔ ہماری اس سے کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے، کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری غرض صرف اتنی ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، خاتم النبیین، اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، اور اللہ نے ان کو آخری نبی بنایا ہے، اور اللہ نے ان کو بہت عزت عطا فرمائی ہے۔ قیامت دنیا میں بھی ان کو عزت عطا فرمائی، اور قیامت میں بھی جب ان کی عالی شان عزتیں ہم لوگ اپنی آنکھوں کے ساتھ انشاءاللہ دیکھیں گے، جب آپ کے سجدے کی برکت سے اس امت کا حساب جلد شروع ہوگا، جب آپ کی شفاعت کبریٰ سے اس امت کے لوگ دوزخ سے رہائی پائیں گے، جب تمام کے تمام اولین اور آخرین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام کے تمام انبیاء کرام بھی آپ کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے، یہ آپ کی عزت ہے۔ جب آپ کو اللہ کریم مقام محمود عطا فرمائے گا، یہ آپ کی عزت ہے، یہ آپ کو مرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ دیا جائے گا۔ تو اللہ کریم نے آپ کو بہت عزتیں انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو سرفراز فرمایا ہے، امام المرسلین بنایا ہے، نبیوں کی آپ نے تمام انبیاء کرام کی آپ نے امامت فرمائی ہے بیت المقدس میں، اور
اس کے علاوہ اتنی معجزات عطا فرمائے جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہے، لیکن جس چیز سے آپ نے منع فرمایا ہے، ہماری آپ کے ساتھ محبت اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو اپنی جھوٹی انا کا مسئلہ نہ بنا لیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ آپ کی محبت یہ ہے کہ جو جس چیز کا آپ نے جیسا کرنے کا حکم فرمایا ہے ہم اس کو اختیار کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جب کہنے لگو، گویا کہ آپ کے ارشاد پاک کا مطلب مفہوم یہ تھا کہ جب کہنے لگو تو یہ بات کہو کہ جو اللہ چاہے، جو اللہ کا حکم۔ تو امید ہے کہ میں اپنی بات بغیر کسی ایسی بے ادبی کے مرتکب ہوئے انشاءاللہ میں اپنی بات آپ کو سمجھانے تک کامیاب ہوئی، جو میں نے علماء کرام سے حدیث کی روشنی میں بات سیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق قبول کرنے والا بنائے کہ ہم حق کو قبول کر کے حق کو اختیار کرنے والے ہوں، تاکہ روز محشر ہم کسی بھی قسم کی شرک کی آمیزش سے بچ سکیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس عقیدہ توحید پر رکھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آپ کی محبت کے ساتھ عمل کرتے ہوئے اللہ کریم اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال کو قبول فرما لے، اور روز محشر ہماری بخشش کا سامان بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔